نسرین کی واپسی 7 بجے ہوئی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ میلاد تو غالباً مغرب سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا نا؟ قمر نے اندازاً کہا۔ ہاں اسی وقت ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ اس کھانے کے دوران وہاں کالونی بھر کی خبروں پر خصوصی بلیٹن بھی چلا ہوگا۔ سب خواتین نے یہ بلیٹن اپنی خودکار USB میں منتقل کر لیا ہوگا۔ اس نے طنز کیا۔ نسرین کی غیر ذمہ داری اسے ہمیشہ ہی تعسف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ دونوں بچے اسکول سے ہی منسلک کوچنگ سینٹر میں 8 بجے تک پڑھتے تھے۔ ان کی غیر حاضری میں نسرین موبائل اور ٹی وی ڈراموں سے دل بہلاتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سماجی حلقے کی کوئی بھی تقریب کسی صورت ترک نہیں کر پاتی تھی۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا قمر، میں سارا دن گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی، اس نے بیزاری سے کہا۔ شوہر کی جانب سے عدم توجہی اور اپنی دوہری ذمہ داریوں نے رد عمل کے طور پر اسے کچھ غیر نصابی سرگرمیوں میں الجھا رکھا تھا۔ ان مصروفیات میں وہ اپنی تشنہ خواہشات اور ادھورے وجود کو بہت معتبر محسوس کیا کرتی۔ شاہ میر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں یا نہیں؟ تمہارے جانے کے بعد لے گئی تھی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرے مطمئن تھی۔ مسئلہ کیا تشخیص کیا ہے اس نے؟ پڑھائی کا سٹریس ہے بس، کھانے پینے کی احتیاط کا بھی کہا ہے، لیکن مجھے تو یہ مسئلہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ تم نے ڈاکٹری کب سے شروع کر دی؟ اس نے اپنے کانوں اور گردن سے زیورات اتارتے ہوئے کہا۔ قمر اس کی غیر سنجیدگی پر ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بہت تھک گئی ہوں آج میں، 1 کپ چائے ہی بنا دو میرے پیارے بھائی، اس نے ملتجی فرمائش کی۔ سوری، میں اس گھر کا رامو کاکا نہیں بننا چاہتا۔ قمر نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی میں آج سے اپنی نئی جاب کا آغاز کرنے لگا ہوں، اس نے مصنوعی کالر اکڑائے۔ سچی؟ کہاں ملی جاب تمہیں؟ تم نے بتایا ہی نہیں مجھے، وہ بچوں کی طرح پرجوش ہوئی۔ قریبی پیٹرول پمپ پر ملی ہے۔ واہ، کیا کرنا ہوگا اور تنخواہ کتنی ملے گی؟ وہاں سگریٹ ہاتھ میں پکڑے پیٹرول فلنگ کے لیے آنے والے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تنخواہ ڈر کے تناسب سے دی جائے گی، قمر معصومیت سے بولا۔ جواب میں نسرین کی ہونک شکل دیکھنا اس کے لیے بہت پر لطف مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لطف اندوز ہوتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کپڑے تبدیل کر کے مائیکل اور جنید سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ آج رات سے ہی سیاسی پارٹی کا دفتر کھولنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وقتی کمائی کی سبیل کے ساتھ وہ اپنے بہتر مستقبل کی کوئی راہ بھی ضرور تلاش کر لیں گے، لیکن اس رات نے اپنے دامن میں ایک ایسا حادثہ چھپا رکھا تھا جو کالونی کے بہت سے افراد کی ہموار زندگیوں کو تل پٹ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یار، مجھے تو تمہارے اس فیصلے کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیسے ہوگا یہ سب؟ ہم یہاں بیٹھ کر آخر کریں گے کیا؟ منیب پلاسٹک کی درجن بھر کرسیوں کو دیکھتے ہوئے الجھا۔ ارے منیب، تمہارے تو کنفیوز ہی رہتے ہیں، جنید نے خود ساختہ اصطلاح میں اسے کنفیوژن کا طعنہ دیا۔ ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی تو ساری رات گزار ہی دیتے ہیں نا، الیکشنز تک یہاں بیٹھ جایا کریں گے، بہترین ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست ہوگا، اپنی پارٹی کے ترانے چلائیں گے، خوب موج مستی ہوگی۔ پاشا اور مجید نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے گراؤنڈ پر قبضہ کر لیا ہے، ورنہ ہمارا سیٹ اپ وہاں زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا، قمر نے کہا۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے پیارے، وہ 2 پارٹیز کا سسٹم چلائیں گے، کھچڑی بنی رہے گی وہاں ایک، ہم لوگ پرسکون انداز میں کام کریں گے، جنید نے رسان سے کہا۔ لیکن صرف اتنے سے کام کے لیے کوئی ہمیں رقم کیوں دے گا؟ منیب نے ایک بار پھر اعتراض جڑا۔ وہ کسی بھی معاملے کو نصف درجن سے زائد بار دہرا کر نت نئے سوالات پوچھے بنا مطمئن ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ ہمیں ایک اسپیشل رجسٹر بھی دیا جائے گا، علاقے کے لوگوں کی شکایات درج کریں گے، ان کے حل کے لیے شام سے پہلے 1-2 گھنٹے بھاگ دوڑ کر کے یقین دلائیں گے کہ ہمارے سوا ان سے کوئی مخلص ہی نہیں۔ اب سمجھا، سیاست کی بساط پر ایک نئی شطرنج بچھائی گئی ہے، منیب نے سر ہلایا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس کی عقل شریف میں بھی دوسری بار میں ہی بات سما گئی ہے۔ سب لڑکوں نے دعا کے انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیر کر اجتماعی شکر ادا کیا۔ اگلے 2 گھنٹے بہت مصروف گزرے۔ ساؤنڈ سسٹم سیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے پاس آنے والے دیگر نوجوانوں کو بھی منشور کے بارے میں سمجھاتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ 5 لڑکوں کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ قمر کا ارتکاز موبائل کی گھنٹی سے ٹوٹا۔ اسکرین پر نسرین کا نمبر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ کبھی اسے بے وقت فون نہیں کرتی تھی،
کسی بھی ضروری بات کے لیے بھی ہمیشہ ٹیکسٹ میسیج ہی کا سہارا لینا اس کی پرانی عادت تھی۔ ہیلو قمر، کہاں ہو تم؟ فون اٹھاتے ہی جان زدہ آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ مریخ پر پلاٹ کی خریداری کے لیے آیا ہوں۔ شہاب کا ننہال الگ گھر کی فرمائش پر ہی شادی کے لیے راضی ہوا ہے۔ بروکر نے مجھے کہا ہے کہ یہاں سولر پینل بھی بالکل فری ہیں۔ اس کی زبان فراٹے بھرنے لگی۔ پلیز قمر، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، تم فوراً گھر چلے آؤ، شاہ میر کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ رونے لگی۔ اوکے، 2 منٹ میں پہنچتا ہوں میں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ مائیکل کا گھر اسی سڑک کے اختتام پر تھا۔ قمر نے بھاگتے ہوئے وہ فاصلہ طے کیا۔ شاہ میر بخار میں پھونک رہا تھا۔ کیا ہو گیا اسے؟ شام تک تو اچھا بھلا تھا۔ وہ تشویش سے بولا، پتہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد کھانا کھایا تھا اس نے۔ میں نے بیگ سمیٹ کر صبح اسکول جانے کی بات کی تو اس کی رنگت زرد ہونے لگی اور کپ کپاہٹ سے بخار ہو گیا۔ نسرین کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ توقیر کو اطلاع کی کہ نہیں؟ اس نے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ توقیر کی آمد میں 15-20 منٹ ہی باقی تھے۔ تمہارے گھر سے جانے کے بعد وہ 10 منٹ کے لیے آئے تھے۔ ان کی بڑی بہن کے سسرال میں کسی کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ ایک بیگ میں 2 جوڑے کپڑے اور ضروری سامان لے کر اس کے گاؤں چلے گئے ہیں۔ واپسی 2 یا 3 دن سے پہلے ممکن ہی نہیں، نسرین نے چڑھ کر بتایا۔ وہ اپنے سسرال میں کم ہی گھلتی ملتی تھی۔ لمبے سفر میں بچوں کو بھی قے ہونے لگتی تھیں، لہٰذا توقیر انہیں لے جانے کے لیے کبھی اصرار ہی نہ کرتا۔ میں مائیکل یا جنید سے بائک لانے کا کہتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے عجلت میں فون پر نمبر ملایا۔ شاہ میر کے جسم کو اب جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں وہ بائک پر ان دونوں کو لیے قریبی نجی ہسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے اسے بھرپور توجہ دی گئی۔ وہ نسرین کے ساتھ ویٹنگ روم میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمایاں تھیں۔ رومی کون ہے نسرین؟ اس کی فیملی کیسی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اچھا لڑکا ہے، اس کی والدہ بیوہ ہیں، کسی بوتیک کے ساتھ کپڑے سینے کا کانٹریکٹ ہے ان کا، بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ہوم ٹیوشنز بھی پڑھاتی ہے، نسرین نے بوجھل انداز میں بتایا۔ کلاس فیلو ہیں کیا یہ دونوں؟ قمر کو ان کی عمروں کا تفاوت دوپہر ہی سے کھل رہا تھا۔ نہیں، رومی تو 7th اسٹینڈرڈ میں ہے، وہ رائزنگ سٹارز میں پڑھتا ہے، شامی کے اسکول کی فیس ان کی پہنچ میں کہاں؟ اس نے ذرا فخر سے کہا۔ قمر کو اس کا یہ انداز ناگوار تو گزرا، تاہم شاہ میر کا جھوٹ اس وقت زیادہ الجھن آمیز تھا۔ وہ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے سر ٹکائے موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا۔ تفکرات کی پرچھائیاں کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھیں۔ 2 گھنٹے کی بہترین نگہداشت اور ادویات کے استعمال سے بالآخر شاہ میر کی طبیعت سنبھل گئی۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت سے مطمئن تھے۔ شہروز پریشان نہیں ہو رہا ہوگا اکیلا؟ مجھے بھی خیال نہ رہا کہ اسے فون ہی کر دیتا گھر، قمر نے تشویش سے کہا۔ نہیں، میرے بچے بہت بہادر ہیں، وہ اکیلے وقت گزارنے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم نے انہیں ذہنی طور پر بہت مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس کے تفاخر بھرے انداز پر قمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کی تسکین کرنا چاہتا تھا۔ کیسے ہو آپ میری جان؟ ڈر تو نہیں لگا؟ نسرین نے گھر آتے ہی شہروز سے پوچھا۔ ڈر کیسا ماما، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ شہروز کا اعتماد دیدنی تھا۔ نسرین نے جتائی ہوئی نظروں سے قمر کو دیکھا اور دونوں بچوں کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ میر کی طبیعت کے پیش نظر وہ اس کے ساتھ ہی لیٹنا چاہتی تھی۔ قمر نے صوفے پر رکھا شامی کا ٹیب اٹھا لیا۔ اس کی اسکرین پر کسی اسپورٹس کار کی تصویر تھی۔ ٹیب اپنی سلطنت میں داخلے کی اجازت دینے سے قبل 6 حرفی کھل جا سم سم طلب کر رہا تھا۔ بیٹا، تم لوگ جتنے بھی سیانے بن لو، ہم بھی اسی دور سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اندازاً 15-11-08 کے نمبر دبا دیے۔ شاہ میر کی پیدائش کا ماہ و سال اور تاریخ ہی اس کے ٹیب کا کوڈ تھی۔ قمر نے اپنی سنسنی پر قابو پاتے ہوئے مختلف فولڈرز کی پڑتال شروع کی تو اس کی پیشانی عرق آلود ہوتی چلی گئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار کر مجسم سامنے آ چکے تھے۔ قمر کا دل چاہ رہا تھا کہ شاہ میر کو باہر بلائے اور بے تحاشا تھپڑ مارتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ کر دے۔ اس نے گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ وقت بے حد آہستگی سے رینگ رہا تھا۔ فضا میں فجر کی اذان کے پرتقدس کلمات گونجے تو وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے پراگندہ ذہن کو کسی نہ کسی طرح قابو میں لا چکا تھا۔ اب اسے طلوع صبح کا شدت سے انتظار تھا۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ 17 دسمبر کی اس صبح کا آغاز بہت ہنگامہ خیز تھا۔ نسرین کی آنکھ الارم گھنٹہ بجنے کے باوجود نصف گھنٹہ تاخیر سے کھلی اور اب وہ گھن چکر بنی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ قمر بھی ڈائننگ ٹیبل پر ہی چلا آیا۔ وہ گہری نظروں سے شاہ میر کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہروز کے لیے لنچ باکس تیار کرتی نسرین اسکول وین کا ہارن سن کر مزید بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ شامی کا چہرہ بھی ایک پل کے لیے متغیر ہو گیا۔ قمر کے ذہن میں ایک برق کوندی۔ وہ بلا ارادہ ہی اٹھ کر باہر چلا آیا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق رومی بھی اس گاڑی میں اسکول جاتا تھا۔ ڈرائیور نے شہروز اور رومی کا بیگ ایک مخصوص سٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس کی عمر 38 سال سے زیادہ نہ تھی۔ بھوری شلوار قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ چست اور توانا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہر ایک انداز سے عجلت نمایاں تھی۔ ڈبل روٹی بے دلی سے کھاتے ہوئے رومی نے اگلی نشست سنبھال لی تھی۔ قمر کی نگاہیں اس کی معمول ترین جنبش بھی نظر انداز نہ کر رہی تھیں۔ ڈرائیور کے بیٹھتے ہی اس نے پینٹ کی دائیں جانب میں ہاتھ ڈالا اور بند مٹھی اس کے سامنے کر دی۔ ڈرائیور کی پھرتی بھی دیدنی تھی۔ وہ آگہی کا لمحہ تھا۔ قمر بلا سوچے سمجھے آگے بڑھا اور کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی چابی نکال کر اس کی جیکٹ سے رومی کا تھمایا گیا سامان بھی برآمد کر لیا۔ وہ 5000 کا مڑا توڑا سا نوٹ تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اسلم نامی وہ ڈرائیور بھڑک اٹھا۔ باہر نکل مامے خان اور سیدھی طرح بتا کہ یہ پیسے رومی نے تجھے کس لیے دیے ہیں؟ قمر غرایا۔ وین کا کرایہ دیا تھا اس نے مجھے، لیکن تم نے یہ کیا غنڈہ گردی لگا رکھی ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اب تو یہ کہے گا کہ رومی نے پچھلے 2 ماہ کی فیس پکڑائی ہے؟ قمر نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ ہاں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اس پر خدا ترسی کرتے ہوئے میں فیس لیٹ بھی لے لیا کرتا ہوں۔ اسلم اس کے تیور دیکھ کر اپنا اعتماد کھونے لگا تھا۔ قمر نے طیش کے عالم میں اسے زوردار دھکا دے کر سڑک پر گرایا اور اس کی پسلیوں رانوں پر بے تحاشا ضربات رسید کرتا چلا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی دیوانگی سے خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ اس انوکھی صورتحال کو دیکھ کر پچھلی جانب بیٹھے بچے بھی نیچے اتر آئے۔ اسلم کی چیخ و پکار نے کالونی کے دیگر افراد کو بھی متوجہ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کئی مرد و خواتین جمع ہو گئے۔ نسرین اور شاہ میر بھی ان آوازوں کو سن کر باہر لپک آئے تھے۔ چھوڑ دو اسے جوان، کس بات کا جھگڑا ہے آخر یہ؟ قمر کو کندھے پر ایک مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ یہ ابھی اپنی زبان سے بتائے گا کہ کتنے بچوں کو بلیک میل کر کے گھروں سے پیسے چرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے الفاظ کسی دھماکے کی طرح وہاں گونجے۔ نسرین کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ اسلم کے جسم پر پڑنے والی ہر ضرب شاہ میر کے وجود میں بھی جھٹکے پیدا کر رہی تھی۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے زمین بوس ہو چکا تھا۔ رومی بھی بے حد خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر اسلم نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس سے نمٹ لیں گے، تم بچے کی طرف دھیان دو، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسی شخص نے ایک بار پھر رسان سے قمر کو مخاطب کیا۔ ماجد ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، بچے کو اندر لے جاؤ۔ یہ شفیق آواز ماریا کے والد کی تھی۔ اسلم کا لباس بری طرح خاک آلود ہو چکا تھا۔ سڑک سے لگنے والی رگڑوں سے چہرے اور ہاتھوں پر بھی خراشیں نظر آنے لگی تھی۔ قمر کے لیے خود کو روکنا دشوار تھا۔ وہ نسرین کو طیش سے گھورتا ہوا شاہ میر کو بازوؤں میں اٹھائے اندر بڑھ گیا۔ شاہ میر کی حالت دیکھ کر نسرین کا ذہن چکرانے لگا تھا۔ وہ فق چہرہ لیے پھٹی پھٹی نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو قمر کے ہاتھوں دودھ اور اوولٹین پی رہا تھا۔ اس کے وجود میں ہلکی سی لرزش اب بھی باقی تھی۔ شامی بیٹا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ تو بہت اسٹرانگ بوائے ہو نا؟ نسرین نے پچکار کر کہا۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ شاہ میر اس وقت صرف اور صرف آرام کرے گا۔ قمر کے سخت لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ شامی دودھ کا گلاس اسے تھما کر ممنون نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ سڑک پر ایسا تماشا لگانے کی؟ یہ بات ہم اسے آرام سے بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ ہر ایک لفظ چبا کر بولی۔ تو کیا میں اس سے برقع پہن کر لڑنے جاتا؟ قمر نے ناگواری سے کہا۔ پوری کالونی میں یہ بات پھیل جائے گی۔ اب توقیر تک یہ معاملہ پہنچا تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ بھول رہی ہیں نسرین صاحبہ، میں نے ایک بار بھی وہاں شاہ میر کا نام نہیں لیا۔
اسے مزید غصہ آیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو پن دکھانے کی؟ وہ جھنجھلائی۔ مجھ سے بات کر لیتے، ہم اس وین ڈرائیور کو اکیلے میں بھی تو مل سکتے تھے۔ توقیر کو علم ہوا تو تمہیں اب بھی اس غیر ذمہ دار اور بے حس انسان کی فکر ہے؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو نسرین، اپنی اقدار کا پردہ چاک کرنے والا انسان درندہ بن جاتا ہے، اور درندے کا شکار تنہا کرنے نکلو تو لمحہ بھر میں ہی چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ درندہ ہمیشہ ہانکا دے کر ہجوم کے ساتھ ہی قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، تم یہ باتیں کہاں سمجھو گی؟ اس کے غصیلے اور طنزیہ انداز پر نسرین یکدم خاموش ہو گئی۔ تمہیں اس معاملے کا کیسے علم ہوا تھا؟ وہ جھجک کر بولی۔ گھر میں پے در پے ہونے والے چوری کے واقعات کا شاہ میر سے تعلق اسے ایک تڑپ میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی طبیعت کی خرابی کوئی اور ہی مسئلہ ہے، لیکن تم نے میری بات کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ شدت غیظ سے اس کا سانس بے ربط ہونے لگا۔ نسرین ہنوز خاموش تھی۔ ایک بات تو بتاؤ ویسے، وہ آگے جھکتے ہوئے بولا، توقیر بھائی کی ماہانہ آمدنی کیا ہوگی؟ 30,000 روپے۔ نسرین اس کے سوال کا مقصد نہ سمجھ سکی۔ پارٹ ٹائم جاب سے کتنا کما لیتے ہوں گے؟ 15,000۔ اور یہ اضافی کمائی جاتی کہاں ہے؟ بچوں کی کوچنگ کلاسز کی فیسیں، اسکول وین کی فیسوں میں۔ اس کی وضاحت پر قمر کا پیمانہ برداشت لبریز ہو گیا۔ تم خود کیوں نہیں پڑھاتی بچوں کو؟ ماسٹرز ہو، کس بات کی کمی ہے آخر؟ آج کل کے بچے ماؤں کے قابو ہی کہاں آتے ہیں؟ پھر پڑھائی بھی تو اتنی ٹف ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کاج کے بعد تھک جاتی ہوں، اسی لیے انہیں مکمل توجہ کے لیے کوچنگ کلاسز بھیجتے ہیں۔ اس نے روایتی تعویل دی۔ تو یوں کہو نا کہ اپنے آرام اور سکون موبائل پر رشتہ داروں سے گفتگو اور ٹی وی ڈراموں کی قربانی نہیں دے سکتی تم؟ میں تو جب سے یہاں آیا ہوں یہی طور طریقے دیکھ رہا ہوں۔ قمر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ نسرین نے منہ بنایا۔ اولاد کی جانب سے پشیمانی نے الگ ہی ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نہیں محترمہ، حد سے تم لوگ بڑے ہو تو آج یہ دن دیکھنے کو ملے ہیں۔ تم نے گھریلو خرچ اس قدر بڑھا لیے ہیں جیسے پاکستانی ٹیم زیادہ ٹارگٹ دیکھ کر رن ریٹ بڑھا لیتی ہے۔ یہی کیا کم تھا جو توقیر نے خود کو پیسہ بنانے کی مشین بنا کر بچوں سے دور کر لیا؟ یہ سب ہم ان کے بھلے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، ان کا مستقبل بھی تو بنانا ہے کہ نہیں؟ وہ چلا اٹھی۔ بچوں کا مستقبل تربیت کی بنیاد پر بناؤ، پیسہ کیوں اپنا مذہب بنا رکھا ہے؟ اس عمر میں لڑکوں کو باپ کی سختی اور نگرانی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کے مزاج کو خاطر میں لائے بغیر بولا، قمر، مجھے اس وقت کوئی بھاشن نہیں سننا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے کس بنیاد پر اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ نسرین اب بھی شاہ میر کے لیے براہ راست کوئی سخت الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹے کے لیے کسی جرم کا خیال سے ہی اس کا دل مسلنے لگتا۔ شامی کے ٹیب میں انٹرنیٹ ہسٹری دیکھنے سے وہ اطمینان سے بولا، لیکن وہ تو ٹیب پر صرف کارٹونز اور اینیمیٹڈ موویز دیکھتا ہے، اسے آن لائن گیمز کھیلنے کا ہی تو شوق ہے بس۔ اس نے فوراً صفائی دی، بالکل وہی دیکھتا ہے، لیکن تم نے تو کبھی غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی ہوگی کہ مختلف آن لائن ویڈیوز کے ساتھ کس قدر بیہودہ ایڈ آیا کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بھی کہاں علم ہوگا کہ ان کارٹونز میں ہونے والی زوم آئینی اور بولڈ گفتگو کا پس منظر جاننے کے لیے بچوں کے پاس سرچ انجنز جیسی سہولیات بھی پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ وہ ان بھول بھلائیوں میں چکراتے ایسی باتیں بھی جان لیتے ہیں جو ان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ وقت سے پہلے آگہی ہر لحاظ سے عذاب بن کر آتی ہے۔ یہی آگہی شامی کا روگ تھی۔ ڈرائیور اسلم کے ساتھ اس کا معاملہ کیوں خراب ہوا، بلیک میلنگ کی وجوہات کیا تھیں، یہ تو اس کی طبیعت سنبھلنے پر ہی علم ہوگا۔ قمر کی وضاحت پر نسرین کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ میں اپنی کوتاہی تسلیم کرتی ہوں، پلیز مجھ پر ایک احسان اور کر دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، شاہ میر کو ایک دلدل میں دھنسنے سے بچا کر تم نے واقعی مجھے نئی زندگی دی ہے۔ پلیز توقیر کو اس ٹیب ہسٹری کا علم نہ ہونے دینا۔ تم میری سوچ اور تصور سے کہیں زیادہ بے وقوف ثابت ہوئی ہو نسرین۔ نہایت احمق ہوتی ہیں وہ عورتیں جو مردوں سے حساس گھریلو معاملات چھپا کر خود مرد بننے کی کوشش کیا کرتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بزدل ہوتے ہیں وہ مرد جو سبھی معاملات عورتوں پر چھوڑ کر خود صرف کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بھرپور طنز پر وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ وہ قمر کو بتا ہی نہ پا رہی تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں کی تقلید میں جب شاہ میر نے بھی ٹیب لینے کی ضد کی تو اسی نے کسی نہ کسی طرح توقیر کو یہ تحفہ سالگرہ پر دینے کے لیے قائل کیا تھا۔ وہ صرف اس شرط پر راضی ہوا تھا کہ نسرین اس کی پڑھائی اور ان نئی غیر نصابی سرگرمیوں میں توازن قائم رکھے گی۔
سوری بہنا، میں اس معاملے میں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا. تمہارے شوہر کو اس کی غلطیوں کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. وہ قطعیت سے بولا. میں کل ساری رات جاگتا رہا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے چند گھنٹے اپنا ساؤنڈ سسٹم آف رکھنا. شامی کے اٹھنے پر میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا. تم اسٹرانگ بوائے کا جھنجھنا بجاتی ہوئی اس کے پاس مت جانا. وہ اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کمرے میں چلا گیا. میں آپ کو شرطیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں سر، اس لڑکے میں بہت اسپارک ہے، ماجد نے پرزور لہجے میں سلیم کو بتایا. تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے ماجد، لیکن ہم بار بار روز روز ورکرز کی تبدیلی کا رسک بھی تو نہیں لے سکتے نا. سلیم نے رسانیت سے کہا. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر شخص ساتھ دینے کا حوصلہ پیدا نہیں کر سکتا. اس نے وثوق سے کہتے ہوئے اپنا موبائل سلیم کو تھمایا. قمر کو کسی فلمی ہیرو کے سے انداز میں اسلم کی دھلائی کرتے دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا تھا. اس کی آنکھوں اور چہرے سے جھلکتے جنون نے ہی ماجد کو گرویدہ بنا دیا تھا. اسلم سے ہونے والی مار پیٹ کے وقت ماجد ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا. اس نے موقع دیکھ کر 1.5 منٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر لی تھی. اس کی پرسنالٹی بھی بہت زبردست ہے. ایسا سیلز مین میرے سٹور پر آ جائے تو کیا ہی کہنے، سیل بلاک بسٹر بننے لگے گی. سلیم نے ایک اور خیال پیش کیا. جی ہاں، اس کے نئے نقش نے ہی مجھے پہلے متوجہ کیا تھا. موقع دیکھ کر اسے یہاں جاب کے لیے آفر ضرور کرنا، پھر دیکھ لیں گے کہ کہاں ایڈجسٹ کیا جائے اسے. سلیم کی رضامندی پر ماجد مطمئن ہو گیا. اس کی چھٹی حص متواتر اشارہ دے رہی تھی کہ امتیاز اور فرحان کی جانب سے کسی منفی صورتحال کے بعد اسے ہنگامی بنیادوں پر قمر جیسے جی دار جوان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. سلیم کے اسٹور میں جاتے ہی اسے فراغت مل گئی. اس کا ذہن نہایت شاطرانہ انداز میں سوچ رہا تھا. اسے سلیم کی حکمت عملی سے زیادہ اپنے تحفظات کی پرواہ تھی. شاہمیر بستر پر چت لیٹا چند گھنٹے قبل ہونے والی ایک انہونی کے حصار میں ہی قید تھا. اسلم اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف تھا. اس آسیب کو اسی کی غلطیوں نے اپنی زندگی پر قابض ہونے کا موقع دیا تھا. اپنے ہم عمر بچوں کی طرح شامیر کو بھی موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیب پر گیمز کھیلنے، کارٹون موویز دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا. اسکول میں بچے ان آسائشات کے بارے میں گفتگو کرتے، اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے جوش و خروش سے باتیں کرتے تو وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا. اسے محسوس ہوتا کہ دوستوں میں راجہ اندر بننے اور مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے ان آلات سے مستفید ہونا ضروری ہے. آغاز میں وہ نسرین کے موبائل پر گیمز کھیلا کرتا تھا. وہ پہل تو اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن جب اس کی اپنی سوشل میڈیا لائف متاثر ہونے لگی تو اس نے موبائل کے متعلق سختی شروع کر دی. شاہمیر نے اپنے اچھے رزلٹس اور پڑھائی میں بہترین ہونے کی دہائی دیتے ہوئے نسرین کو اس جذباتی دباؤ میں لانا شروع کر دیا. آپ اور پاپا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، میری فرمائش پوری نہیں کی کبھی. شہروز بھائی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اسکول میں بھی ہر بچے کے پاس اپنا ٹیب ہے، ایک میں ہی غریب کی اولاد اور ستیلا ہوں. وہ پاؤں پٹک کر روتا. یہی وہ نقطہ تھا جہاں نسرین کمزور پڑ گئی. اس نے شوہر کو قائل کر کے بیٹے کی خواہش پوری کر دی. آغاز میں وہ اسے مثبت استعمال کرتا رہا، لیکن تجسس نے جلد ہی اس کی تلاش کا رخ تبدیل کر دیا. اس نے نئے مدار میں قدم رکھا تو اپنی عمر سے بڑے لڑکوں سے دوستی میں بھی دلچسپی محسوس ہونے لگی. وہ اسے مزید تحقیق کی راہیں دکھاتے. یہ سلسلہ کافی عرصے کامیابی سے چلتا رہا. ایسے ہی ایک روز کلاس میں سب بچوں نے کسی عید ملن پارٹی کے دوران اپنے موبائل اور ٹیب لانے کا ارادہ کیا. وہ سبھی بہت پرجوش تھے. واپسی پر اسکول وین میں بھی وہ ایک دوسرے کو اپنی تصاویر دکھا کر نئی سیلفیز لیتے رہے. رومی اور شاہمیر کو اپنی کالونی کا رہائشی ہونے کی بدولت اسلم سب سے آخر میں چھوڑتا تھا. اس کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرتے ہوئے وہ شہروز کے کیمپس سے بچوں کو لینے چلا جاتا. کیری ڈبے کی دروازے والی نشستوں پر بیٹھے ان لڑکوں کی بے چینی اور چہرے کے تاثرات سے وہ جان چکا تھا کہ ان کا موضوع گفتگو غیر اخلاقی موضوعات ہی ہیں. اس دن کے بعد اسلم نے انہیں اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھانا شروع کر دیا. ان ویڈیو کلپس کا تمہارے ماما بابا کو پتہ ہے کیا؟ اس نے شاہمیر سے دریافت کیا. وین کے باقی ماندہ بچے اس وقت عقبی نشستوں پر تھے، لہٰذا ان کی یہ گفتگو کسی کی سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی. کون سی ویڈیوز؟ وہ بدک گیا. رومی کی حالت بھی دیدنی تھی. وہی ویڈیوز بھائی جو تم لوگ سیکرٹ فیکٹس ویب سائٹ سے اکثر دیکھا کرتے ہو.
میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے، وہ انہیں مکمل طور پر خوف زدہ کر دینا چاہتا تھا۔ نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا، وہ دونوں اس گھاگ شکاری کی دھمکیوں سے دباؤ کا شکار ہو گئے۔ کل رات میری گھڑی کہیں گر گئی تھی، اب تم لوگوں سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے تو ایک تحفہ مجھے دے ہی سکتے ہو نا۔ اس نے پہلا مطالبہ پیش کیا، جسے شاہ میر نے اگلے ہی روز پورا کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، گھڑی، موبائل، پیسوں کی چوری ایک معمول بنتی چلی گئی۔ رومی کو البتہ یہ مواقع قدرے کم ملتے تھے، وہ شدید بے بسی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ شامی، مجھے لگتا ہے اسلم ہمیں گندے کام کرنے کے لیے بھی کہے گا۔ رومی نے کچھ روز قبل ہی اسے خوفزدہ سے انداز میں بتایا تھا۔ گندے کام؟ شاہ میر کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔